وحی جلی پر مبنی ہے، وحی جلی پر مشتمل ہے، اور وہ باللفظ ہے، وربل ریولیشن ہے، الفاظ اللہ کے۔ لیکن حدیث نبوی بھی اگرچہ وحی پر مبنی ہے، اس کو وحی خفی کہتے ہیں، لیکن اس کے الفاظ متفق علیہ نہیں ہیں، محفوظ نہیں ہے، اس میں راویوں کے بیان میں لفظی طور پر فرق ہو جاتا ہے، کوئی ترتیب کے اندر بھی فرق ہو جاتا ہے۔ اور اس کی میں نے مثال دی تھی کہ ابھی آپ کوئی چند جملے کسی محفل میں بولیے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس محفل کے شرکاء سے پوچھئے میں نے کیا کہا تھا، تو اس تمام کے بیان کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ فرق ہوگا، تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا۔ تو یہ حدیث جو ہے اپنے ایسنس کے اعتبار سے، اپنے ہدف اور مضمون کے اعتبار سے تو متفق علیہ ہے، کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں، لیکن لفظی طور پر فرق موجود ہے، متن میں بھی اور واقعے کی تفصیلات میں بھی۔ اب یہ کہ یہ روایت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ، ذات یومن، اسی اثناء میں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مجلس ہے، اب تصور سے دیکھیے، یہ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ آپ چشم تصور سے دیکھ سکتے ہیں اس واقعے کو، اور اس کو پڑھتے ہوئے تھوڑی دیر کے آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس ماحول کا جز سمجھیں۔ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، اسی اثناء میں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا، اس کے کپڑے انتہائی سفید، کوئی میل کے اثرات نہیں، کوئی گرد و غبار نہیں، اور ان کے بال جو ہے وہ انتہائی سیاہ۔ اب اس میں ایک روایت میں ایک لفظ اور ہے، حسن الوجہ، نہایت خوبصورت، نہایت حسین انسان۔ اب ان کے بارے میں لوگوں نے سوچا یہ ہے کون؟ یہاں فرما رہے ہیں حضرت عمر، لا یرا علیہ اثر السفر، نہ تو اس شخص پر کوئی سفر کے آثار تھے، اگر وہ باہر سے آ رہا ہوتا اور ابھی آ رہا ہوتا تو اس کے کپڑے کچھ گرد آلود ہوتے، کچھ بالوں کے اندر غبار ہوتا، یہ سب کچھ ہوتا، اثر السفر، معلوم ہوا کہ یہ باہر سے نہیں آیا ہے۔ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اس میں ایک روایت میں اضافہ ہے، فنظرنا بعضنا الی بعض، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، آپ جانتے ہیں یہ اشاروں میں، حضور کی مجلس میں آواز سے نہیں، ایک دوسرے کو دیکھا، کچھ معلوم ہے، معلوم ہوا کہ پوری مجلس میں کوئی ان کا شناسہ نہیں تھا۔ اب اگر وہ پہلے سے کسی کے ہاں مہمان آیا ہوا ہوتا تو وہ مہمان جو ہے وہ اشارہ کر دیتا کہ ہاں میرے پاس سے آئے ہیں، میرے مہمان ہیں، اور براہ راست آئے ہوتے تو ان کے اوپر اثر ہونا چاہیے سفر کا، ان کے کپڑوں پر، ان کے بالوں پر۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کی داڑھی کے بال نہایت جو ہے سیاہ تھے، شعر کی بجائے، عام بالوں کی بجائے داڑھی، اس کی سبب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عام طور پر عرب اپنے سر کو تو ڈھانپے ہوئے ہوتا ہے، امامہ ہے، سر کے بال تو نظر نہیں آئے، داڑھی کے بال نظر آ رہے تھے کہ جو انتہائی سیاہ تھے۔ فجلس الی النبی، لیکن یہاں ایک تفصیل ایک اور روایت میں ہے، قال یا رسول اللہ آتیک، اس نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میں حاضر ہو جاؤں، کیا مجھے اجازت ہے، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں آؤ، بلکہ لوگوں سے کہا ادنہ، اسے قریب آنے دو، تو معلوم ہوتا ہے کہ مجمع جو ہے وہ چھٹ گیا ہوگا کہ راستہ بنا دیا جائے، حضور کا حکم ہے کہ اسے قریب آنے دو، تو وہ تیر کی طرح سیدھا آیا اور حضور کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ فجلس الی النبی فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے دونوں گھٹنے حضور کے دونوں گھٹنوں سے ملا دیے، اتنا قرب۔ حضور بھی دو زانو تشریف فرما ہوں گے، وہ بھی دو زانو ہو گئے، اور ان کے دونوں کے گھٹنے جو ہے وہ ایک دوسرے کو مس کر رہے تھے۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ،
اور اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں، اب دو ترجمے ہو سکتے ہیں، اپنے رانوں پر رکھ لی، اپنے زانوؤں پر، یا حضور کے زانوؤں پر رکھ لی۔ فخذیہ میں ضمیر جو ہے وہ دونوں کی طرف جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ دوسری روایت میں وضاحت ہے کہ علی رکبتئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں ٹکا دی حضور کے زانوؤں پر۔ وقال، اور کہا اس نے، یا محمد، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ ایک روایت میں حدثنی عن الاسلام، یا حدثنی بالاسلام، بیان فرمائیے میرے لیے کہ اسلام کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکالمہ میں ابھی صرف ترجمہ کر رہا ہوں، اس کی وضاحت بعد میں ہوگی، پہلے ترجمہ پڑھ لیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور بیت اللہ کا حج کرے اگر تجھے استطاعت ہو سفر کی۔ قال صدقت، اس شخص نے کہا آپ نے درست فرمایا۔ فعجبنا له یسألہ ویصدقہ، ہمیں تعجب ہوا یہ کون شخص ہے، حضور سے سوال بھی کر رہا ہے اور توثیق اور تصدیق کر رہا ہے۔ یہ انداز تو استاد کا ہوتا ہے کہ استاد شاگرد سے پوچھتا ہے اور سوال اگر اس کا جواب صحیح مل جائے تو اس کی تصدیق کرتا ہے اور شاباش دیتا ہے، یہ ہے کون؟ لیکن بہرحال خاموش ہے کہ یہ معاملہ صورتحال جب حضور خود اس کو برداشت کر رہے ہیں اور گویا کہ آپ کی اجازت شامل ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے لیے، تو فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں تعجب ہوا، سوال کر رہا ہے اور پھر تصدیق کر رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، پھر اس نے کہا کہ اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ قال صدقت، حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو یقین رکھے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور قدر کہ جو شے بھی دنیا میں خیر یا شر کسی پر وارد ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تؤمن باللہ بالقدر خیرہ وشرہ۔ قال صدقت، اس شخص نے پھر کہا صحیح کہا آپ نے، درست فرمایا۔